بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کریں گے بزنس ورسز اکنامک پروفٹ کہ بزنس اور اکنامک پروفٹ میں ڈفرینس کیا ہے. بیسیکلی سمپلی اگر ہم ڈیفائن کر لیں سو بزنس پروفٹ از اکول ٹو ریونیو مائنس explicit اور accounting cost is called business profit. جتنے بھی ہمارے پاس محاصل ہیں اگر ہم ان سے explicit cost کو مائنس کر لیں، اور explicit cost بیسیکلی ہے کیا چیز، جو کہ ہمارے پاس آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہوتی ہیں، جو کہ ایک فرم ایکسپینڈیچر کرتی ہے، اخراجات کرتی ہے ان ان پٹس کو بائی کرنے میں تاکہ وہ فردر پروڈکشن میں ہمیں مدد دے سکیں. فار ایگزامپل کاسٹ آف را مٹیریل ہو گئی، ویجز ہو گئی لیبر کی، رینٹ ہو گیا بلڈنگ کا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلسٹ کاسٹ میں آتی ہیں. یعنی ایکسپلسٹ کاسٹ از اکول ٹو آر دا ایکچوئل آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز، جتنے بھی اخراجات ہوتی ہیں آف اے فرم ٹو پرچیز ان پٹس. اور یہ ان پٹس کس فارم میں ہوتی ہیں؟ لینڈ لیبر کیپٹل کے فارم میں ہوتی ہیں فار پروڈکشن. یعنی اگزامپل میں نے آلریڈی بتایا کہ کاسٹ آف را مٹیریل، جتنا بھی خام مال ہے جو کہ پروڈکشن پروسیس میں مدد دیتی ہے، اس کو پرچیز کرنے، اس پہ جتنا ایکسپینڈیچر آتا ہے، یا ویجز آف لیبر ایکسیکٹرا، یہ سب چیزیں ایکسپلسٹ کاسٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے. سو بزنس پروفٹ بیسیکلی کیا ہے؟ جتنے بھی ہمارے پاس محاصل ہیں ان سے ہم صرف یہ ایکچوئل آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز مائنس کر لیں، جتنا باقی ریمیننگ رہ جاتا ہے وہ بزنس پروفٹ کہلائے گا. Now what is economic profit? It equals to revenue minus explicit cost minus implicit cost. اکنامک پروفٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس محاصل آئے ہیں اس سے جب ہم ایکسپلسٹ کاسٹ یعنی ایکچوئل آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز کو مائنس کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ امپلسٹ کاسٹ کو بھی مائنس کر لیں، سو جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ اکنامک پروفٹ کہلائے گا. سو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وٹ از امپلسٹ کاسٹ؟ اٹ از دا opportunity cost that occurs from the allocation of resources for specific purpose to which monetary value cannot be assigned easily. For example,
ایک ہائر کی کمپنی ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ لیپ ٹاپس پروڈیوس نہیں کرتا, اور اس منی کو وہ اپنے امپلائیز کے ٹریننگز میں لگا دیتا ہے. سو یہ کیا کہلائے گا؟ implicit cost کہلائے گا. اس کے علاوہ if a person owns his factory and he is a MBA, اگر اس کے پاس اپنی فیکٹری بھی ہے اور وہ MBA بھی ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, اس جاب کو فورگیو کرتا ہے جو ادر فرم میں ہے اور اپنے فرم میں کام کرتا ہے, سو یہ بھی اس کا پارٹ ہے. Now we have different theories of profits. بیسیکلی پروفٹ جو ہے یہ ڈفر کرتا ہے فار ایچ اینڈ ایوری آرگنائزیشنس, یا ایک فرم کے لیے یا ایک انڈسٹری کے لیے. کچھ انڈسٹریز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہائی پروفٹس کماتی ہیں, جس طرح کہ فارماسیوٹیکلز ہو گئی یا ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹریز ہو گئی, ان کے پروفٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. لیکن کچھ انڈسٹریز ایسے بھی ہیں جن کی پروفٹس لو ہوتی ہیں ان کمپیریزن ٹو دیز ہائی انڈسٹری ٹیکنو انڈسٹریز, جس طرح کہ اسٹیل ہو گیا, ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہو گئیں. سو یہ لو پروفٹس والی انڈسٹریز ہیں. سو تھیوری آف دا پروفٹس میں ہم سب سے پہلے رسک بیئرنگ تھیوری آف پروفٹ ڈسکس کرتے ہیں. رسک بیئرنگ تھیوری نام سے بھی کلیئر ہے, یہ تھیوری سب سے پہلے ایف بی ہالی نے پریزنٹ کی تھی ان 1907, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہم وہ کہتا ہے کہ پروفٹ از دا ریوارڈ آف رسک بیئرنگ. یا سمپل ورڈز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پروفٹ جو ہے وہ رسک کا ایک ریوارڈ ہے. سو پروفٹ از ریوارڈ فار ٹیکنگ رسک. Now the second one is frictional theory of profit. اب frictional theory of profit کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمیشہ ایکویلیبریم نہیں رہ سکتا, بیکاز آف ویریس شاکس اینڈ ڈسٹربنسز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایکویلیبریم میں انسٹیبلٹی آتی ہے. پروفٹ کبھی کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے, کبھی ہم پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں, کبھی ہمیں یہ نیگیٹو کی طرف لے کے جاتا ہے. سو اس فرکشنل تھیوری آف انمپلائمنٹ فرکشنل تھیوری آف پروفٹ میں ہمارے پاس یہی فرکشنل فیکٹرز ہوتے ہیں ویریس, جو کہ انوالوڈ ہوتی ہیں in taking us to disequilibrium, ایک توازن سے ہمیں ہٹا دیتی ہے. دیکھیں شارٹ رن میں فرمز اکنامک پروفٹس کماتی ہیں, مینس مور دین نارمل پروفٹس کماتی ہیں. سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, مور فرمز اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کی طرف. جب فرم زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہیں, سو وٹ ہیپنس, جو پروفٹ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, اینڈ ان لانگ رن وہ اکنامک پروفٹ سے چینج ہو کے نارمل پروفٹ پہ آ جاتی ہیں. یا آن ادر ہینڈ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ فرمز لاس میں چلی جائیں
سو مینی ادر فرمس کیا ہوں گی؟ دے ول لیو دا انڈسٹری. سو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ ہم وہ لاسز سے تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں ٹو دا نارمل پروفٹ، کیونکہ ان کو زیادہ گیپ مل جاتا ہے، ان کا کمپٹیشن بھی کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نارمل پروفٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. Now third one is monopoly theory of profit. Monopoly theory of profit میں یہ ہوتا ہے کہ monopoly is a situation جس میں ایک سنگل سیلر ہوتا ہے اور وہ ایک ہیٹروجینیس پروڈکٹ پروڈیوس کرتے، کمپلیٹلی ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ پروڈیوس کرتے جو کہ کوئی اور پروڈیوس نہیں کر سکتا. تو اس کا ایک مارکیٹ پہ ایک گرپ ہوتا ہے. سو آن اس سچویشن میں مختلف بیریئرز بھی ہوتی ہیں، مینس باقی فرمز کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس مارکیٹ میں انٹر کر لیں، مے بی بیکاز آف ہائی کاسٹ کی، ہائی فنڈس کی وجہ سے، یا پیٹنٹس کی وجہ سے، یا گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مارکیٹ میں انٹر نہیں کرتا. جو مونوپلی فرم ہوتا ہے، جو کہ ایک سنگل سیلر ہوتا ہے، سو وہ کیا کرتا ہے؟ ایب نارمل پروفٹس انجوائے کرتا ہے. اس کے بعد ہے انوویٹو تھیوری آف پروفٹ. انوویشنس کی وجہ سے بھی پروفٹ میں کافی حد تک چینجز آتی ہیں. مینس ہم نارمل سے اکنامک پروفٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح؟ فار ایگزامپل نیو ٹیکنالوجی آ جائے، سو اس نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس فرم کی کاسٹ جو ہے اس میں بہت کافی حد تک کمی آ جاتی ہے، کیونکہ مشین زیادہ ایفیشینس ہوتی ہیں اور جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے. ایک سائڈ پہ یہ ہوتا ہے. دوسرے سائڈ پہ کنزیومرز کیا کرتے ہیں؟ ان کو جو نیو ٹیکنالوجی والے پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ پسند آتے ہیں. اپڈیٹڈ ڈیزائنز ہوتی ہیں مارکیٹ کی، نیو چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس چیز کی ڈیمانڈ بھی آن دا کنزیومر سائڈ بڑھ جاتی ہے، جو کہ which lead us to increase profits. Now the last one is managerial efficiency theory of profit. اس کو ہم compensatory theory of profit بھی کہتے ہیں. یہ کیا اسٹیٹ کرتا ہے کہ کچھ فرمز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو کہ مینجمنٹ میں لیس ایفیشینٹ ہوتی ہیں، سو ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہوگا وہ کم ہوگا. اور کچھ فرمز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے مینجمنٹ ہائیلی ایفیشینٹ ہوتی ہیں، سو obviously ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا فار دیٹ پرٹیکولر فرم. سو فنکشن آف دا فرم انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ہائر پروفٹس ہیں یہ اس لیے ہے کہ کنزیومرز اس پرٹیکولر کموڈٹی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کرتے ہیں. مینز وہ جو پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ انہیں زیادہ پسند آتا ہے. ٹھیک ہے، سو اس کی وجہ سے یہ فرمز جو ہیں ایبو ایوریج پروفٹ حاصل کرتی ہیں ایز اے ریوارڈ. اینڈ
کس لیے حاصل کرتی ہیں؟ بیکاز آف دیئر ہائر ایفیشنسی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائر پروفٹس جو ان کو ملتی ہے، سو یہ مور فرمز کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ تاکہ وہ اس مارکیٹ میں انٹر کر لیں. ٹھیک ہے. آن ادر سائڈ آپ دیکھ لیں کچھ فرمز ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو کہ لو پروفٹس کماتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کنزیومر ان پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بھی کم کرتے ہیں، سو اس لیے وہ نارمل پروفٹ یا لو پروفٹس پہ ہی وہ آپریٹ کرتے ہیں. سو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ تھیوری آف دا فرم سے پہلے کہ کچھ فرم ضروری نہیں ہے کہ سارے فرمز کی پروفٹ ہائی اور سارے فرمز کی پروفٹ لو. یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کی سچویشن میں، یعنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے یا بہت ہی ہائی ٹیک انڈسٹریز ہیں تو وہ ہائی پروفٹس کمائیں گی. لیکن جو ہمارے پاس یہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز وغیرہ اس ٹائپ کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں تو یہ لو پروفٹس پہ آپریٹ کرتی ہیں بیکاز آف دا کنزیومر ڈیمانڈ.